बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला है और आप देख रहे हैं MAU रिव्यू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, तो इसमें हम हमसे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मख्फ़ी रखी गई। जब हम उनको पहली बार देखते हैं या उनके बारे में डिस्कवरी देखते हैं, सुनते हैं, तो हम जो है ना शशपंज में आ जाते हैं कि क्या वाक़ई इस तरह का होता है। या इस कायनात को जो भी डिस्कवर करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं, तो इससे राज़ रूनुमा होते हैं, जिसको कभी-कभार इस तरह भी होता है कि इंसान का ज़हन उसको तस्लीम भी नहीं करता। इस तरह इंसानियत में भी कुछ इंसान इस तरह के हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्ट्स करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के उनका जो है स्टेटमेंट होती है। इसी तरह आज भी जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, जो वीडियो हम देख रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट से ही सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदाज़ा हो सकता है कि कुछ बात है। क्या बात है, किस तरह की बात है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। स्टेटमेंट ये है कि एक बंदे ने एग्रीमेंट किया है शैतान के साथ। शैतान के बारे में तो आप जानते हैं उसने किस तरह एग्रीमेंट किया है, क्या एग्रीमेंट किया है। मैं गुनाह नहीं करूँगा या व्हाटएवर कुछ भी। तो ये वीडियो को देखकर पता चलेगा। जो लोग नए चैनल पर आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, बेशक जब इंसान में दौलत का लालच आ जाता है तो वो अल्लाह के रास्ते से हटकर गलत काम करने लगता है, और जब ये लालच मजीद बढ़ जाता है तो वो हर हद पार कर बैठता है। ऐसा ही कुछ दानियाल हुसैन नामी एक लड़के के साथ हुआ, जिसने शैतान के साथ मुआहदा किया कि शैतान उसको लॉटरी जितवाएगा और ये लड़का उसके बदले में लड़कियों को कत्ल करेगा। ये सारा माजरा क्या है और उस लड़के ने किस तरह शैतान के साथ मुआहदा करके दो बहनों को कत्ल किया, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, लिहाजा आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, ये कहानी इंग्लैंड के कैपिटल लंदन से ताल्लुक रखती है, जहां एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थी, जिनका नाम निकोल समालीन और बल्बा हनरी था। ये दोनों सौतेली बहनें थीं, लेकिन इनमें बहुत पक्की दोस्ती थी और ये जहां भी जाती इकट्ठे ही जाती। ये 6 जून 2020 का एक दिन था जब इनमें से एक बहन की सालगिरह थी, जिसको मनाने के लिए इन्होंने एक पार्क का रुख किया, जहां कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया गया था। सालगिरह मनाने के बाद इनके सारे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए, लेकिन ये दो बहनें रात गए तक उसी पार्क में हल्ला गुल्ला करती रहीं। उस रात ये दोनों बहनें उसी पार्क से लापता हो गईं, जिनके फोन नंबर्स भी बंद जा रहे थे। परेशानी की हालत में इनकी मां ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त जमा करा दी। अगले दिन पार्क की छानबीन के दौरान इन लड़कियों का एक पर्स बरामद हुआ और उस पर्स के साथ ही एक चाकू भी पड़ा था, जिस पर इन दोनों बहनों का खून लगा था। बाद में डीएनए करने पर पता चला कि इस चाकू पर उन दोनों बहनों के अलावा एक तीसरे शख्स का खून भी लगा था, जिसका नाम दानियाल था। लिहाजा शक की बुनियाद पर पुलिस ने उस लड़के की पिछली चंद दिनों की नकलो हरकत का अंदाजा लगाया, जिससे मालूम हुआ कि 2 दिन कबल ही दानियाल ने एक स्टोर से उस चाकू को खरीदा था। इस सबूत के बाद यह शक यकीन में बदलने लगा कि दानियाल ही इन दोनों बहनों का कातिल है। लिहाजा पुलिस ने दानियाल का पीछा करना शुरू कर दिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए। ये 1 जुलाई 2020 का दिन था जब पुलिस लंदन के इलाके ब्लैक हीथ के एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उन्हें एक तहरीर मिली, जिसमें दानियाल हुसैन ने किसी शैतान के साथ एक मुआहदा कर रखा था। बचगाना अंदाज में लिखी गई तहरीर में दानियाल हुसैन ने यह अहद किया कि वो जब तक आज़ाद है और जिस्मानी तौर पर इस काबिल है तो वो 6 माह में 6 औरतों की कुर्बानी देगा। इस मुआहदे की हेडलाइन थी, फॉर द माइटी किंग लूसीफ्यूज रोफोकाल। याद रहे कि शैतानी मसलकों के मुताबिक लूसीफ्यूज रोफोकाल जहन्नुम की हुकूमत के खजाने का इंचार्ज है। इस कुर्बानी के सम्राट में दानियाल हुसैन को मेगा लॉटरी जीतना थी और ताकत और दौलत से माला माल होना था। इस मुआहदे के इख्तिताम पर दानियाल हुसैन ने अपने खून से दस्तखत किए और लूसीफ्यूज रोफोकाल के दस्तखत की जगह खाली छोड़ दी। दानियाल हुसैन जनूब मशरकी लंदन के इलाके ब्लैक हीथ में बड़ा हुआ और वो 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। दानियाल हुसैन ने थॉमस टॉलस स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ओ लेवल के लिए और पिंगटन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वो वहां कभी कभार ही जाता था। इसके पड़ोसियों का कहना है कि दानियाल का ताल्लुक एक मुश्किलात के शिकार खानदान से था, जहां से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी, और जब इसकी उम्र 14 बरस थी तो इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई।
اس کے ایک پڑوسی نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے پر بتایا کہ 2-3 بار اس کے گھر پولیس اور ایمبولینس بھی آئی تھی۔ دانیال حسین ایک تنہائی پسند نوجوان تھا جو اکثر غائب رہتا، جبکہ اس کے پڑوسی نے بتایا کہ دانیال حسین کے والد کمال حسین پریشان تھے کہ ان کا بیٹا غلط لوگوں کی صحبت میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دانیال کے بارے میں پریشان ہوں کیونکہ اسے غلط راہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ اکتوبر 2017 میں جب دانیال کی عمر 15 برس تھی تو اسے انسداد شدت پسندی کے پروگرام میں رپورٹ کیا گیا۔ تھامس ٹیلس اسکول کی جانب سے اسے رپورٹ کرنے کی وجہ اسکول کے کمپیوٹر سے انتہائی دائیں بازو کے نظریات سے متعلق مواد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ دانیال حسین کو ایسا شخص تصور کیا گیا جس کے رجحانات خطرناک ہیں، اور وہ ایک ایسے پینل کے سامنے بھی پیش ہوا جہاں ایسے لوگوں کے ذہنی رجحانات کو پرکھا جاتا ہے جو دہشت گردی کی سمت جا رہے ہوں۔ دانیال حسین کو مئی 2018 میں اس پروگرام سے خارج کر دیا گیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شدت پسندی کے نظریات اس میں موجود رہے۔ پولیس نے دانیال کی گرفتاری کے بعد جب اس کے ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کا جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ کچھ ایسی ویب سائٹس پر بھی جاتا تھا جہاں شیطانی نظریات پر بات ہوتی تھی، جبکہ اس نے جادوئی دوا بنانے کے بارے میں بھی تحقیق کی تھی۔ اور اس کے علاوہ پولیس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا۔ وہ خود کو بظاہر آریائی نسل سے سمجھتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دانیال کا نظریاتی سفر اتنا انوکھا نہیں جتنا یہ لگتا ہے۔ ان دونوں نظریات میں عورتوں سے نفرت ایک مشترکہ دھارا ہے جس سے بہت ہی زہریلے نظریات جنم لیتے ہیں۔ پولیس کو دانیال کے بیڈ روم میں ایک ہاتھ سے لکھا خط بھی ملا جس میں خون نکال کر اسکول میں ایک لڑکی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس پر دانیال کے دستخط ہیں اور اس میں کوئین بیلٹ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لڑکی یہ دیکھ کر جان جائے گی کہ میں اس کے لیے واحد شخص ہوں اور وہ خواتین کے لیے رومانوی طور پر زیادہ پرکشش بن جائیں گے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے نام پر لوبان جلائیں گے، میٹھے مشروب، چاکلیٹ اور کچھ خون کی پیشکش کریں گے۔ پولیس کو دانیال کے بیڈ روم میں لاٹری کی ٹکٹس بھی ملی، اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے لکھے خطوط میں حیرت انگیز جرم کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ انہوں نے دانیال کو ایک بہت خطرناک اور شریر شخص قرار دیا، جبکہ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر دانیال کا بس چلتا تو وہ اس رات مزید لوگوں کو بھی قتل کرتا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ ہنری اور سمالین پر وحشیانہ حملے میں اس کے دائیں بازو پر زخم آیا تھا، اور پھر اسی زخم اور جائے وقوع پر ڈی این اے کی مدد سے پولیس نے اسے ٹریس کر لیا۔ پیارے ساتھیوں، اس کہانی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر شیطان اس لڑکے سے ملاقات کرتا تھا اور اسے مختلف ترغیبیں دیتا تھا، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم اسلامی نظریات کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں اسلامی تاریخ سے بآسانی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی حفاظت کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں مال و زر کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر حفاظت کریں۔ جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا لیکن بات اچھی کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی شیطان نے کفار کے ساتھ شرکت کی تھی، اور جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا بھیانک ارادہ بنا لیا تو اس وقت بھی یہ ملعون اس مشن میں شامل تھا۔ دوستو، قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو تقریباً سارا جہان کم و زیادہ شیطان کا جنم کدہ بنا ہوا ہے۔ شیطانی نظریات اور تحریکات ہر زمانے کے چلن بن گئے ہیں۔ ایک طاغوت شیطان ہے جو انسان کے سامنے نئی نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاغوت انسان کا اپنا نفس امارہ ہے جو اسے شہوت، جذبات، خواہشات، تعیشات اور ان گنت ضروریات کے چکر میں گھن چکر بنائے رکھتا ہے، اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی، بچے، عزیز و اقارب، دوست احباب، عوام، حکومت، حکام، ہر ایک کی اپنی اپنی دل ربا ادائیں ہیں۔ معاملات زندگی پر شیطان کی گہری چھاپ لگی ہوئی ہے۔ ہمیں خود احتساب کرنا چاہیے کہ ہم رحمان کی اطاعت کر رہے ہیں یا شیطان کی۔ معاملات زندگی کی ڈور ہم نے کس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے؟ اگر دل گواہی دے کہ رحمان تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور جواب نفی میں ہو تو احساس ندامت اور آنسوؤں کے ساتھ بندہ رحمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شیطان کے شر اور فریب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے
اور دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جی، یہ ڈسکور دی ورلڈ کی ویڈیو ہے، ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس سٹوری کو، یہ سٹوری یہاں تک پہنچ گئی تو اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک نارمل سا بندہ کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے۔ وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے نا جس جگہ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہیں سائڈ پر لگا دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں رحمان کی طرف آؤں تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں شیطان کی طرف جاؤں، اللہ تعالیٰ اس کے راستے بند کرتا ہے، لیکن وہ اسی راستے پر ہی اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے۔ خیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کے خرافات سے محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات، اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اب دیکھیے اس نے قتل بھی کیے اور وغیرہ وغیرہ، تو بس اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتا ہے تو کیا کچھ کرا لیتا ہے، جب راضی ہوتا ہے تو کیا کچھ کرا لیتا ہے۔ تو بس آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔